بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الكتاب، اما بعد۔ حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 23 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے: وہ بشر الذین، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو آمن، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کہ یقیناً ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، ان میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، وَهُمْ فیہا، اور وہ ان میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے: اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، کہ ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، انہیں ان میں سے جب کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے، اور انہیں وہ واقعی دیا ہی جائے گا، ملتا جلتا ہوا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری بات، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ تیسری بات، انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں تو ملتا جلتا ہوگا۔ چوتھی بات، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پانچویں بات، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ پیغمبر، آپ متقی مومنوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، اس بات کی خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں، ایسے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس چیز کا جی چاہے گا، اور وہ ہر نعمت ہوگی جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کبھی دل میں ایسی نعمتوں کا تصور آیا ہوگا۔ نہ قابل تصور نعمتوں کے درمیان اہل ایمان جنت میں ہوں گے۔ اس جنت میں ہمیشہ کھانے پینے کی وہ ساری نعمتیں ہوں گی، ہر پھل کا مزہ
جداگانہ ہوگا، دیکھنے میں ایک پھل دوسرے کے جیسے ہوگا مگر لذت میں وہ بالکل جداگانہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کیا پاک ہے شان اللہ کی۔ اور جنت میں پاکیزہ صاف ستھری حوریں ہوں گی جو خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، ایسی حوریں کہ جن کو نہ کسی انسان کا ہاتھ لگا ہوگا اور نہ کسی جن کا، ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف یہ حوریں ہوں گی، نہ بول و فراز، نہ حیض و نفاس، نہ ریپ، نہ تھوک، نہ پیپ اور نہ کوئی گندگی اور بدبو۔ اللہ اکبر، ایسی پاک و صاف۔ مفسرین نے نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کی وہ مومن عورتیں قیامت کے دن ان حوروں سے زیادہ افضل ہوں گی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت سے زیادہ حور کی فضیلت ہوگی۔ خدا کی قسم، حوروں کے مقابلے میں دنیا میں جو عورتیں ہیں یہ عورتوں کی زیادہ خوبصورتی ہوگی، یہ زیادہ افضل ہوں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ اے اللہ کے رسول، ان کو یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوگی؟ فرمایا، ان عورتوں کی نمازوں، ان کے روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے انہیں ان حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک بیوی تو وہ ہوگی جو دنیا میں تھی اور دوسری جنت کی حور ہوگی۔ آدمی کو لطف دریاؤں کی کناروں اور باغوں کی بہاروں میں ملتا ہے، اسی لیے لوگ تفریح کے لیے دریاؤں کے پاس جاتے ہیں، سمندروں کے ساحلوں پر جاتے ہیں، باغوں کے پاس جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، ریسورٹس میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات تجری من تحتها الانہار، ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت کا جو نقشہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کھینچا ہے، وہ مادی اور روحانی دونوں ہی قسم کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کا مجموعہ ہے قرآن۔ جنت میں بھی جسمانی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، روحانی مطالبات کی پوری رعایت کی جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، جن کا کھانا ضروری ہے، جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، مگر جنت میں ضرورت کے لیے نہیں کھائیں گے، بلکہ وہاں صرف لذت اور راحت اور فرحت کے لیے کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے۔ جنت میں جو لذتیں اور مسرتیں فراہم کی جائیں گی وہ وقتی اور عارضی اور ٹیمپرری نہیں ہوں گی، وہ دائمی اور ابدی ہوں گی، پرمیننٹ۔ دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، وہ آج ہے تو کل نہیں ہے، مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی نعمت کے زوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت کی ہر لذت کو دوام ہے، بقا ہے۔ جنت میں نہروں کے جاری رہنے والی اس نعمت کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں کہا گیا، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی کہ اللہ ایسے بندوں سے جو جنت میں ہوں گے راضی اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ پیاری پیاری جنت ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور اس جنت کی طرف ہمارے دل میں پروردگار پیدا کر دے۔ بزرگان محترم، یہ جو لفظ ہے بشر الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ خوشخبری دیجئے۔ پیغمبر کی صفتوں میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ کا منصب ہے بشیر و نذیرہ۔ پیغمبر نیک لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور برے لوگوں کو ڈراتے ہیں، نذیر ہیں۔ پیغمبر کے ذریعے قرآن مجید میں جگہ جگہ خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں پڑھیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،
اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا وَأَنَبُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. اور یہ جو ازواج مطہرہ ہے یہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اس کے تذکرے دوسری آیات میں بھی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی بھی ہوگی. سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں ہے لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم گندے ہیں، بندے ہیں مگر گندے ہیں، کمزور بندے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم ہی سے ہم کو عطا کر دیجیے. ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نعمتیں جو جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن پروردگار آپ نے اگر اپنا فضل فرما دیا، ہم پر رحم فرما دیا، پروردگار یہ نعمتیں ہم کو بھی مل سکیں گی. پروردگار ہمیں معاف فرما کر، ہماری عیبوں کی پردہ فرپوشی فرما کر ہم کو پروردگار ان نعمتوں سے سرشار کر دیجئے جنت میں، جن کا تذکرہ آپ نے اس مقدس کتاب میں کیا ہے. جو مقدس کتاب بولتی ہے تو سچ ہی بولتی ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.